جی السلام علیکم۔ آج ہمارے درمیان میں ہمارے مہمان ہیں ایک انشورنس انڈسٹری کی نامور شخصیت، اور جنہوں نے انشورنس انڈسٹری میں رہتے ہوئے ایک ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جو کہ آج تک کوئی بھی ان کو جو ہے نا بیٹ نہیں کر پایا۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آج ان کو اپنے پاس بلانے میں کامیاب ہوا، کیونکہ از ویری 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 بزی مین، اور اس نام کو کون نہیں جانتا انشورنس انڈسٹری میں۔ آج جو میرے سامنے بیٹھے ہیں میں ان کو بہت لائک کرتا ہوں، ایون کہ میں نے ان کے ساتھ کام تو نہیں کیا ہو، لیکن ایون دین ان کی شخصیت، ان کی ٹریننگ، ان کا تمام چیزیں جو ہے نا وہ چھپی ڈھکی نہیں ہیں۔ تو ہمارے آج مہمان ہیں تحصیل یوسف مخدوم صاحب۔ میں سر آپ کو دل کے عطائی کرنے سے ویلکم کرتا ہوں۔ آج میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آج ہاؤس آف انشورنس میں آپ نے وزٹ کیا، اور میں آپ چاہوں گا کہ کچھ آپ سے ہم بینیفٹ اٹھائیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک شخصیت کے مطابق جب ہم نے یہ سوچا سر یہ ہے کہ انشورنس انڈسٹری کو کیسے بوسٹ کرنا ہے، تو میرا سر آپ سے کچھ کویشچن میں آپ سے کروں گا، ٹھیک ہے سر؟ کیونکہ دفعی بات ہے ایک بڑی شخصیت سے انٹرویو کرنا کوئی ایزی ٹاسک نہیں ہوتا۔ ایون دین آپ نے سر 50 سال گزار دیے ہیں اس انڈسٹری میں، بڑا لمبا ٹائم ہے، 50 سال آپ نے سر گزارے، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں ہائی لائٹ کیجیے، کس طریقے سے انڈسٹری میں آئے، کس طریقے سے اس انڈسٹری کو آپ نے ریٹین کیا، کس طریقے سے اپنا ایک مقام بنایا، اور ساتھ ساتھ میں کس انداز سے کون آپ کو موٹیویٹ کرتا رہا۔ پلیز سر۔ تھینک یو طارق، تھینک یو ویری مچ۔ مجھے سچی بات یہ ہے کہ بہت عرصے سے جب کبھی آپ ابھی جاب پر تھے تو اس وقت سے میں آپ کی ایکٹیویٹیز کو آبزرو کرتا رہا۔ آپ ایک لیڈر تو رہے، لیکن آپ میں جو چھپا ہوا ٹرینر ہے وہ مجھے بہت انسپائر کرتا رہا، کیونکہ میں نے لائف انشورنس مینجمنٹ میں تقریباً 5 ڈیکیڈز گزارے ہیں، اور ان ڈیکیڈز میں مجھے وہ لوگ ہمیشہ میرے ہارٹ کے قریب رہے جو لیڈر بھی تھے اور بڑے اچھے کوچ بھی تھے اور اچھے ٹرینر بھی تھے۔ اور میری اپنی کتاب میں لیڈر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ ایک اچھا کوچ یا ایک اچھا ٹرینر نہ ہو۔ الحمدللہ آپ میں یہ خوبیاں موجود تھیں، اور مجھے اسی لیے اچھے بھی لگتے تھے آپ کام کرتے ہوئے۔ اور جب آپ نے یہ ہاؤس آف انشورنس بنایا تو میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ جو ہی میں ٹائم نکال پایا میں آپ کو مبارکباد دینے آپ کے آفس ضرور آؤں گا۔ الحمدللہ آج اللہ نے وہ دل میں جو خواہش تھی وہ پوری کی، اور میں آج یہاں حاضر ہوں۔ لائف انشورنس میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے۔ لائف انشورنس میرے بلڈ میں ہے۔ لائف انشورنس میں اس وقت انشورنس انڈسٹری میں لاہور میں آیا جب نہ مونچھیں تھی نہ داڑھی تھی، تو لوگ ہماری باتوں پہ یقین بھی نہیں کرتے تھے۔ That was 1972 when I have started my career from Lahore۔ تو طارق وہ وقت جو تھا، اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو مجھے تھا کہ وہ میں جب کسی کے سامنے بیٹھ کر انشورنس سمجھانے کی کوشش کرتا تھا تو میری ایج بڑی آڑے آتی تھی اس وقت۔ وہ ہر ایک کو ظاہر ہے یہ ایک میچور سبجیکٹ ہے، اور میں ایج سے بڑا میچور لگتا تھا اس وقت۔ تو میری پہلی خواہش یہ ہوتی تھی کہ جلدی سے مونچھیں آ جائے، داڑھی آ جائے، تو میں ایک بڑا لگنے لگوں، اور شاید میں اپنا جو کانٹینٹ ہے جو میں اسے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اس پہ لوگ کنونسڈ ہو جائیں۔ الحمدللہ اچھا زمانہ تھا، بڑے سکسیسفل لوگ لائف انشورنس انڈسٹری میں اس وقت موجود تھے، بڑے قدرور نام میرے ارد گرد تھے، اور الحمدللہ بہت ہی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا یا ان سے سیکھنے کا موقع ملا جو بعد میں جنہوں نے بڑا نام بنایا، نام کمایا اور اس انڈسٹری کو رن کیا۔ 1972 میں جب آیا تو میں نے جوائن کیا، میرے سیلز مینیجر اس وقت خیر اسٹیٹ لائف بن رہی تھی اور کمپنیاں جا رہی تھیں، یہ وہ زمانہ تھا، تو میں نے حنیف بشاش صاحب کو ایز اے ایجنٹ جوائن کیا۔ اور میری جو
میری جو ابتدائی ٹریننگ ہے سیلز کی وہ ساری ان کے ہاتھوں ہوئی. اے ویری پلیزنٹ پرسن, اے ویری اسمائلنگ فیس. تو جس سے ملتے تھے وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا, تو ہم بھی ان کے گرویدہ رہے اور ان کے ساتھ جڑ کر کام کیا اور انشورنس لرننگ ان سے سیکھی. اور انہوں نے, ظاہر ہے وہ چلتی پھرتی سے موٹیویشن تھے ہمارے لیے, اور وہ بڑی موٹیویشن کا باعث بھی تھے. میرا ایجنٹ کا پیریڈ, میرا سیلز آفیسر پیریڈ ان سے بہت ہی کلوز گزرا. ویری گڈ. سچی بات یہ ہے کہ شروع بڑا ہی سخت تھا, بڑا ہارڈ تھا. مختلف چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر کے میں یہاں پہنچا تھا. گھریلو حالات اتنے بہتر نہیں تھے اور پیسے کی بڑی شدت سے ضرورت تھی, اور میں آتے ہی کوئی کامیاب نہیں ہوا تھا. 72 اور 73 میری زندگی کے ناکام ترین سال تھے. پہلے 3 مہینے سپٹمبر میں نے جوائن کیا تھا, تو 72 سپٹمبر ٹو دسمبر, اور پھر 73 پورا, 73 پورا, یعنی آپ 15 مہینے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بہت ہی ہارڈ پیریڈ گزارا. یہ وہ وقت ہے جب نہ فیملی سپورٹ کر رہی تھی, یعنی پیرنٹس, نہ آفس سائٹ سے کوئی سپورٹ مل رہی تھی, نہ دوستوں میں سے کوئی سپورٹ مل رہی تھی. یہ وہ پیریڈ تھا جو مشکل ترین وقت تھا میرے لیے. لیکن ایک بات بڑی پکی تھی طارق. اچھا جی. وہ پکی بات یہ تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ میں تو ناکام ہوں, لیکن اس انڈسٹری میں کامیاب لوگ بہت ہیں. میں اپنے رائٹ دیکھتا تھا, لیفٹ دیکھتا تھا. اگر اس وقت کے نام لوں تو میرے اسی فلور پر جو لوگ بیٹھتے تھے ان میں اس وقت فدا گل تھے, اکرم حسین تھے, حنیف بشاش تھے, فرمان چودھری تھے, ظریف چودھری تھے, ایم ایس سلیمی تھے. تو یہ وہ لوگ تھے جو بڑے ہی سکسیسفل لوگ تھے اس وقت, اور نئی گاڑیاں, پیسے. میں کہتا تھا یار ان جیسا بن جاؤں تو بڑی بات ہے. کیا بات. تو لہٰذا وہ میں ان سے جڑا رہا اس بات سے, اور یہی مجھے موٹیویٹ کرتا تھا کہ یہ واحد جگہ ہے جہاں صرف محنت, آنیسٹی اور پرسسٹنٹ ہونے کی بنیاد پر ترقی کی جا سکتی ہے. تو یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میرے اور میرے جیسے لاکھوں لوگ انشورنس انڈسٹری میں اگر کامیاب ہوئے تو 3 چیزیں لے کر انٹر ہوئے. پیسہ تو ان کے پاس ہوتا تو شاید وہ انشورنس میں ہوتے ہی نہیں. بہت کم لوگ پیسے والے انشورنس میں آئے اور بہت کامیاب ہوئے, اور انہوں نے پھر ایک عرصہ گزارا. تو الحمدللہ 74 واز دا فرسٹ ایئر جہاں سے اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا. اچھا. میں اور وہاں سے سکسیس ریٹ شروع ہو گیا تھا. پیدل سے ایک ہلکیا پھلکی موٹر سائیکل آ گئی تھی پرانی قسم کی, اور پھر کام چل نکلا تھا. لیکن 73 میں اس لاہور میں چلچلاتی دھوپ میں میرے ان ہاتھوں میں بریف کیس اٹھا کے, بریف کیس سے محبت میں نے پہلے دن کر لی تھی. جس دن میں ایجنٹ بنا تھا تو میں شالمی گیا تھا, اور وہاں سے میں نے 35 روپیز کا ایک بریف کیس بائی کیا تھا, اور وہ بریف کیس میری زندگی کا حصہ رہا. کسی نے مجھے بریف کیس کے بغیر پھر کبھی نہیں دیکھا. تو وہ ہوتا تھا, اور میں میلوں کے حساب سے لاہور میں پیدل چلتا تھا. اور پھر الحمدللہ اللہ نے 74 میں بازو پکڑا, موٹر سائیکل آئی, 75 میں سکوٹر آیا, 76 میں اس وقت بڑی بات ہوتی تھی فورن اسمبلڈ ویسپا سکوٹر خریدنا, تو 76 میں وہ آیا. 76 میں نے لاہور زون میں ایز اے سیلز آفیسر ٹاپ کیا. 77 واز اے لیڈنگ ایئر, 78 واز پھر چل پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. تو 74 اینڈ آن ورڈ ٹل 92 میں لاہور میں رہا. اور 92 میں اب دیکھیے گا کہ when I was area manager, I was top area manager of Lahore zone. جب میں پروموٹ ہوتا ہوں مینیجر مارکیٹنگ, اس وقت تو مینیجر ایس این ڈی کہتے تھے. تو میں جب پروموٹ ہوا تو آپ دیکھیے گا کہ دیٹ واز 1987 جب میری پروموشن ہوتی ہے. تو 86 میں اٹ مینس میں پاکستان کا لاہور زون کا ٹاپ موسٹ ایریا مینیجر ہوتا تھا. اس وقت لاہور زون بھی بڑا لاہور زون تھا, یہ چھوٹا لاہور زون نہیں تھا اس وقت. تو بڑی سکسیس اللہ نے پھر اس پروفیشن میں دی, اور بڑی اچھی ٹیم بنائی. خیال میرے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بہت اچھا ریکروٹر بھی ہے, ٹرینر بھی ہے, ریٹینر بھی ہے, اور سیلز مین بھی ہے. یہ کسی ایک جگہ چاروں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی. اور طارق یہی وجہ ہے کہ مجھ سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دوسرا جنم دے
تو آپ کیا بننا پسند کریں کیا گے؟ بات. تو میں کہوں گا کہ میں ایریا مینیجر اسٹیٹ لائف بننا پسند کروں گا، جو میں لاہور میں ہوتا تھا، کوآپریٹو بلڈنگ میں بیٹھتا تھا، اور وہ پیریڈ تھا 79 ٹو سوری 83 میں طالبان ایریا مینیجر بنا ہوں، اور 83 اور 87 میں مینیجر بنا ہوں. تو 4 سالہ وہ جو پیریڈ ہے، دیٹ واز دا کمانڈ. مطلب کوآپریٹو میں ایک سمبل کے طور پہ میری ٹیم جانی پہچانی جاتی تھی. سمارٹ لڑکے، اچھے ڈریس اپ، ایوری ون ہے بریف کیس، پارکر کے قلم، اور یہ ویکلی پلانر ان کی جیبوں میں. تو یہ سب چیزیں ایک میری ٹیم کی شناخت ہوتی تھی، اور کمانڈ تھی پوری، اور پیسے کی بارش تھی. پیسے تو گنتی میں نہیں گنے جاتے تھے، اتنے اللہ تعالیٰ دے رہا تھا. تو بڑا ہی سکسیسفل ٹینیور گزارا ہے. تو آپ ذرا سوچئے گا کہ جب کامیابی آپ کے پاس آ جائے، اور پھر آپ کامیاب سے کامیاب ہوتے چلے جائیں، اور ایک سے دوسری پروموشن آپ کو بغیر پوچھے ملتی چلی جائے، تو اسے کون چھوڑے گا؟ اسے کون چھوڑے گا؟ تو وہ بڑی ہی سکسیسفل پیریڈ جو تھا وہ گزرا. آپ جانتے ہی ہیں کہ 92 میں 90 اور 92 کے درمیان یہاں پر زونل ہیڈ چینج ہوئے، اور محترم ایس یو خان صاحب زونل ہیڈ بن کر یہاں تشریف لائے. اس وقت میں لاہور زون میں سیکٹر ہیڈ تھا، اور وکٹری سیکٹر کو دیکھتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ قصور سیکٹر بھی دیکھو. تو اور مجھے 2 سیکٹر دیے انہوں نے. تو اب دیکھیے گا کہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. اب قصور کے لوگ جانتے ہیں، جو یہ پروگرام ویڈیو دیکھیں گے تمہاری، تو وہ بالکل کہیں گے کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. تو آپ ذرا دیکھیے گا کہ میں ہاف ڈے بیٹھتا تھا قصور میں، اور ہاف ڈے آ جاتا تھا وکٹری میں. اور سیٹرڈے سنڈے جو ہوتے تھے، یہ میرے سارے گزرتے تھے. یا تو میں قصور میں رائیونڈ ہوتا تھا، یا میں کوٹ رادا کشن ہوتا تھا، یا میں راؤ خان والا ہوتا تھا، یا میں للیانی ہوتا تھا، یا میں قصور ہوتا تھا، مصطفیٰ، یعنی ادھر ہی میرے وہ گزرتے تھے. اور بڑے سکسیسفل. رانا یونس واز ایسو ود می، خادم جو دبئی میں ہے، ہی واز ایسو ود می. تو یہ اس وقت بریلینٹ لڑکے تھے جو کام کرتے تھے. تو الحمدللہ میرا ایک سیکٹر نمبر 1 تھا اس وقت لاہور زون میں، اور دوسرا نمبر 2 تھا جب میں نے سلیکٹ ہوا میں زونل ہیڈ کوئٹہ کے لیے 92 میں. 92 میں یس آئی واز زونل ہیڈ. آئی واز دی ینگسٹ زونل ہیڈ آف پاکستان. 10 زونیں ہوتی تھی پاکستان میں، 10 زونیں ٹوٹل پاکستان میں. 10 زونل ہیڈ میں سے آئی ون آف دوز. اور جو میرے کولیگ تھے پتہ کون تھے؟ کتنا پرائڈ تھا میرے لیے. میرے کولیگز جب ہم زونل ہیڈ میٹنگ میں بیٹھتے تھے تو ایس یو خان بیٹھتے تھے، محمد علی شاہ اس وقت بیٹھتے تھے، ایس آر خان بیٹھتے تھے، تحور علی خان بیٹھتے تھے، شاہ نواز خان بیٹھتے تھے. آپ ذرا نام دیکھیں. ان کے ساتھ میں نے ٹریننگ کی دوسرے لفظوں میں. اے جے خن بھی اس وقت زونل ہیڈ تھے. تو ہم سب لوگ وہاں ہوتے تھے زونل ہیڈ کانفرنس میں، جو ایک ہوا کرتی تھی. تو بڑا ہی اچھا پیریڈ، بڑا سکسیسفل پیریڈ. کوئٹہ نے مجھے بڑی سکسیس دی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میری جب کوئٹہ پوسٹنگ ہو رہی تھی تو مبارک ملک، جو کہ میری زندگی میں میرے مینٹور ہیں، میرے گرو ہیں، ہیں اور رہیں گے. میری بات چیت میں، میرے گفتار میں، میرے ڈیسیژنز میں، میرے سٹائل میں نے ملک صاحب کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے کوشش کی ہے. میں نے ان کے فٹ سٹیپ کو فالو کیا. میں نے مینجمنٹ ان سے سیکھی ہے. تو جب میں کوئٹہ جا رہا تھا تو میں نے کہا تھا سر کوئٹہ جا رہا ہوں، تو پرمیشن کے بغیر میں ان کے کوئی کام کرتا نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ میں کوئٹہ جا رہا ہوں تو کسیلا کٹ لینے گا، پھر کچھ اچھا زون مل جائے گا. تو مجھے کہتے ہیں خبردار، کوئٹہ چھوٹی زون میں جب جاتا ہے. میں جب زونل ہیڈ بنا تو میں نے پشاور کا زونل ہیڈ پہلے بنا. مبارک ملک صاحب نے مجھے کہا، کہتا چھوٹی زون تیری ٹریننگ کر دے گی، اور ایسی ٹریننگ کر دے گی کہ ساری زندگی تیرے کام آئے گا. اور ایگزیکٹلی دس واز ہیپن. میں زونل ہیڈ کی پوری میری ٹریننگ اگر کہیں ہوئی ہے، اور مجھے آج بھی کسی زون کا زونل ہیڈ لگا دے تو میں الحمدللہ بہت بہت پرفیکٹلی رن کر دوں گا زون کو. ریزن اس کے پیچھے کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ میں نے ایک چھوٹی زون کی ڈٹ کے مار کھائی ہے. میں اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے کیس تو آپ کے پاس، آپ تو پیٹی کام بھی خود ہی کر رہے ہوتے، تو لہٰذا وہاں سے پھر میں بھاگا نہیں. مجھے یاد ہے عبد الکریم لودھی چیئرمین ہوا کرتے تھے. انہوں نے مجھے جب میری پوسٹنگ کر دی تو مجھے بلایا کراچی، اور مجھے بلا کے کہا مخدوم، ہم نے آؤٹ آف دی وے تمہیں پروموٹ کیا ہے. اس وقت
میں مینیجر تھا تو AGM پروموٹ کر کے مجھے لگایا گیا تھا. تو کہتے ہیں ہم نے آؤٹ آف دی وے تمہیں پروموٹ کیا ہے, ایک شرط ہے تم سے, تم نے 3 سال وہاں سے رہنا, وہاں سے مجھے کوئی سفارش نہ آئے, یہ انہوں نے مجھے کہا. اب عمر تو میری اتنی زیادہ نہیں تھی اس وقت, میں ہونا چاہیے مجھے, میرا خیال ہے کہ 35 36 میری ایج ہو گئی. تو میں نے جواباً کہا, لودھی کے سامنے بات کرنا ذرا مشکل کام تھا, جو یہ پرانے اس گفتگو کو سنیں گے تو ان سے وہ حیران ہوں گے کہ لودھی صاحب کو یہ جملہ بولنا مشکل تھا. میں نے انہیں کہا سر میری بھی ایک شرط ہے. تو شرط اور لودھی کے سامنے تو ایک دم انہیں پہلے تو ان پلیزنٹ فیلنگ ان کے چہرے پہ آئی, تو پھر نارمل ہو کے پوچھتے کیا شرط ہے. میں نے کہا جی آپ یا آپ کا کوئی دوسرا سینئر مجھے 3 سال سے پہلے وہاں سے ہٹائے گا نہیں, مجھے پورے 3 سال پورے کرنے دیے جائیں گے. کہتا ویری گڈ, پھر تم پرومس تم سے, تم جس زون پر انگلی رکھو گے وہ زون ہم تمہیں دیں گے. اینڈ ایگزیکٹلی دیٹ واز ہیپن. جب 26 زون بنے تو میں زونل ہیڈ کوئٹہ ہوا کرتا تھا. مجھے آن ریکارڈ آف ریکارڈ کئی زونوں کی آفر آئی, میں کہا ہیپی ایٹ کوئٹہ. 26 زونل ہیڈ لگ گئے, آپریٹو ہو گئے, تو اس کے تقریباً 6 مہینے سال کے بعد ہم نے جس زون پر انگلی رکھی مینجمنٹ نے ہمیں وہی زون دیا. یہ کسی سفارش کا نتیجہ نہیں تھا, بلکہ حفیظ ملک جو اس وقت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے وہ مجھے کوئٹہ لگاتے وقت بھی وہی تھے, اور وہ اس بات کے گواہ تھے. میں نے جو اس وقت کے پریزنٹ چیئرمین تھے, میں نے کہا جی آپ مجھے کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. چیئرمین اسٹیٹ لائف نے اسی سیٹ پہ بیٹھ کے مجھ سے کمٹ کر رکھا, جاؤ. کہتا کتنے انگلی رکھنی ہے, میں کہا پنڈی. کہتے اچھا if the chairman is committed I am committed. اور وہ پھر مہربانی ان کی, میں پچھے پنڈی پوسٹ ہوا. 92 سے 95 میں آ گیا, 95 لیٹ اینڈ پہ. میں نومبر کی یہ بات ہے, وہاں میں پہنچ گیا تھا. اینڈ دین پھر میں پنڈی زون میں رہا. دین اس کے بعد ڈویژن ہیڈ مارکیٹنگ بنے. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا, جتنی دیر ڈویژن ہیڈ میں بڑے, میرے سر پہ یہ بڑا سہرا ہے کہ جب میں ڈویژن ہیڈ مارکیٹنگ بن کر گیا تو تاریخ گواہ ہے یہ پوسٹ OSD کہلاتی تھی میرے جانے سے پہلے. اس کا نام ہوتا تھا ڈویژنل ہیڈ S&D. S&D سے کہتے تھے سلام اینڈ دعا, یعنی اس کا کام کوئی نہیں ہے, یہ صرف سلام دعا کے لیے رکھا ہوا ہے. اور اس کو جو پرکس ملتے تھے وہ نان مارکیٹنگ کے ملتے تھے. Then I was posted there. میں نے اپنے پیریڈ کے اندر اس کا نام چینج کیا, مارکیٹنگ رکھا, اس کی پوسٹ کو اپ گریڈ کیا, اس پوسٹ کے اختیارات بڑھائے, اور پھر ایسی پوسٹ بنایا اسے کہ میرے بعد پھر جتنے لوگ آئے وہ سلام دعا کے لیے نہیں آئے, بلکہ وہ سارے لوگ قطار میں جو کہ درجن سے زیادہ ہے جو میرے پاس ڈویژنل ہیڈ لگے, لیکن سب کے سب نے اس اختیارات کو انجوائے کیا, اور پوسٹ کو میں نے ڈریم پوسٹ بنایا. اس کا واحد سہرا میرے سر ہے. یقیناً اس کے لیے بورڈ کی اپروول ہے, لیکن کوشش کس کی ہے, سریحن میری کوشش. میرے سے پہلے بڑے بڑے قدور نام اس جگہ پہ رہے, اس جگہ بیٹھے, لیکن کسی نے یہ ٹرائی نہیں کی کہ وہ اسے لے کر آگے چلے. تو میری تو سچی بات یہ ہے, مجھے تو دوسرا جنم ملے تو میں لائف انشورنس میں پیدا ہونا پسند کروں گا. میرا تو فیوریٹ سبجیکٹ ہے اور فیوریٹ کام ہے یہ کہ میں جس پہلو میں بھی رہوں, جس شکل میں بھی رہوں, جس جگہ پہ بھی رہوں, جس کمپنی میں بھی رہوں, لیکن ایجنٹ کے ساتھ میرا رشتہ قائم رہے. وہ کل بھی قائم تھا اور آج بھی قائم. میں سب کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں 95 میں زونٹ بن چکے تھے ٹاپ زون کے, اور میں 95 میں اس پروفیشن میں آیا تھا. بڑی بات ہوتی ہے, دیکھیے گا کوئی پرابلم ہے شاید, بڑی بات ہوتی ہے کہ میں 95 میں جو ہے نا وہ پروفیشن میں سر جین کیا میں. اچھا اچھا, اس کا مطلب کہ میں باقی اتنا بڑا گیپ تھی پرسنالٹی سے سنا ہوا تھا سب کے لیے, لیکن الحمدللہ آپ موجود ہیں. میں سب کو ایڈوائز کرنا چاہوں گا, آپ یہاں پہ بھی یہ سنیں, آپ بات یہ کہ فرسٹ کیڈر سے لے کر جتنے کیڈر لائف انشورنس انڈسٹری میں جتنے بھی کیڈر ہیں وہ خود ان کو فالو ان کو کریں کہ کس لیول تک ہم نے اس چیزوں کو آگے لے کے ہم چلے, اور ماشاءاللہ انہوں نے کس انداز میں آگے سیکھا. پلیز ایک بات جو یہاں مجھے سر نظر آ رہی نا, وہ چاہے آپ 72 میں تھے, 95 میں تھے, ہم جہاں پہ تھے, اس آج کے دور میں بیسکس جو ہے نا سر انشورنس کی وہ نہیں بدلتی.
جیسے بیگ اٹھانا, yes, ہارڈ ورک کرنا, yes. بھاگ دوڑ کرنا, جواب لینے, تمام چیزیں سر میرے خیال میں کیا آپ اس کو انڈورس کریں گے کہ بیسکس آج بھی وہی ہے. میرے پاس اگر وہ جس نے نہیں کی تو آگے کامیاب ہوا. میرے پاس اسحاق خان صاحب کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جو انہوں نے 1965 میں لکھی, اچھا, بگ نیم اسحاق خان صاحب کی. آپ اس کتاب کو ذرا پڑھ لیجئے, آپ کو یوں لگے گا صرف اس میں آپ کو فگرز چینج کرنی پڑیں گی, وہاں روپوں میں باتیں ہیں, جہاں 10 روپے لکھا ہے وہاں 10,000 لکھ لیجئے, تو باقی آپ کو ایگزیکٹلی ایسے ملے گا جیسے آج کے لیے لکھی ہوئی ہے. سر جی, انشورنس پرنسپلز وہی رہنے ہیں. جو اسے تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا, تھوڑی بہت تبدیلی تو آتی رہتی ہے, لیکن ہاں وقت کے ساتھ, آپ کو سمے کے ساتھ, دیکھیں آج ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ تبدیلی ہے, تو لیکن اگر آپ بیسک جو پرنسپلز ہیں انشورنس کے وہ وہیں کے وہیں رہنے ہیں. آج بھی کسی کنسلٹنٹ کو اس پروفیشن میں, لائف انشورنس انڈسٹری میں کامیاب ہونا ہے تو اسے ہیبیچول آف پراسپیکٹنگ ہونا ہے. تو لہٰذا اگر وہ کہے کہ پراسپیکٹنگ تو میں کروں گا نہیں لیکن لائف انشورنس کے اندر میں کامیاب ہوں, یہی بات 1965 میں تھی, یہی 72 میں تھی, اور یہی 2025 میں ہے. بنیادی چیز پراسپیکٹنگ ہے. کنسلٹنٹ کو پراسپیکٹنگ, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. سر ایک بہت اسی سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ ٹائم کو بھی ہم نے دیکھنا ہے سب نے, کیونکہ آج کل حالات یہ ہیں نا, لوگ جو ہے نا وہ لوگ سنتے بھی نہیں ہیں, لیکن میں آج یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی جو سے ہے پورے پاکستان کے اندر, ملٹیپل لوگ, صرف سیل نہیں, ساری انڈسٹری کے لوگ آج سنیں گے. اور میں نے دیکھنا ہے کون کون اس کو سن رہا ہے, دیکھا کسی نے, مجھے پتا ہوتا ہے, اور میں امید رکھوں گا کہ ہمارا ریگارڈ ہے کہ اگر ہم تاثیر صاحب کو سن رہے ہیں. سر فائنل اس میں ایک اور کوسچن لاسٹ اس میں ایڈ کرتا ہوں, آپ کو اپنی کامیابی میں جو سب سے ٹاپ کی کام جس پہ آپ کو فخر ہوا وہ صرف ہمیں بتا دیں, تاکہ دیکھیے گا کہ دو چیزیں, ایک پرائیڈ مومنٹ کی میں بات کرتا ہوں پہلے, پھر میں فخر کی بات کرتا ہوں کہ میرے لیے سب سے سکسیسفل چیزیں کیا ہیں میری زندگی میں, میری کامیابی کہاں کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ اپنی. سکسیسفل مومنٹ میں اسے سمجھتا ہوں کہ جب میں پرائیویٹ سیکٹر میں گیا, وہاں میں نے ایم ڈی آر ٹی آرگنائزیشن کو اسٹڈی کیا. مجھے وہاں جا کر یہ احساس ہوا کہ اسٹیٹ لائن میں رہتے ہوئے مجھ سے غلطیاں ہوئی. میں نے ایم ڈی آر ٹی کو کوئی پروموٹ نہیں کیا, اور میں 40 سالہ کیریئر گزارنے کے بعد, اس وقت گزر چکے تھے تقریباً 40 سال گزارنے کے بعد, میں جو دنیا کی جو سب سے بڑی گیدرنگ آف لائف انشورنس ایجنٹس ہے, میں نے کبھی اٹینڈ ہی نہیں کی. میں سے ریٹائرمنٹ کے بعد جب میں گھر بیٹھوں گا اور کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا کہ سر آپ نے کبھی گئے وہاں پہ جس کو آپ مجھے بتا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں یا موٹیویٹ کر رہے ہیں, تو میرا آگے سے جواب کیا ہوگا؟ تو میں بہت دل برداشتہ ہوا اس بات سے, اور میں سوچتا تھا کہ اس کا کیا حل ہے. 1 سال 2 سال میں نے اسے تھنک کیا, دین میں نے ایم ڈی آر ٹی آرگنائزیشن کو خط لکھا. اس وقت میں ایجنسی ڈائریکٹر امریکن لائف انشورنس ہوا کرتا تھا. میں نے انہیں اپنا پورا پروفائل بھیجا کہ میں 40 سال سے اس انڈسٹری میں ہوں, میں ایز ایجنٹ کوالیفائی نہیں کر سکا. اس وقت پرانا دور تھا, میں اس وقت یہ نہیں کہ اس وقت ایم ڈی آر ٹی نہیں تھے. فدا گل نے ہماری موجودگی میں 74-75 میں شاید ایم ڈی آر ٹی کوالیفائی کیا تھا فرسٹ ٹائم, لیکن گیا وہ بھی نہیں تھے. اللہ انہیں گری کے رحمت کرے, بڑی زبردست پرسنالٹی تھے وہ تو, لیکن گئے وہ بھی نہیں تھے. تو میں نے سوچا کہ یار یہ تو جہاں دنیا کے ہر رنگ نسل کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور لائف انشورنس میں بات کرتے ہیں, ایوری ون, تو یہ تو ایک زبردست اوکیزن ہے, یہ مجھ سے کیسے مس ہوا؟ تو میں نے لکھا انہیں پروفائل بھیج کے, اور میں نے کہا کہ مجھے کوئی راستہ بتائیں کہ میں اسے کوالیفائی کروں. انہوں نے مجھے ایک لیٹر کا جواب دیا کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی ان فیلنگس کو, اور آپ یہ چیزیں اگر آپ کریں تو ہم آپ کو کوالیفائی تصور کریں گے, اور آپ بھی ممبرشپ لے کے رجسٹریشن لے کے اس کو اٹینڈ کر سکیں گے. تو دیٹ واز اے پرائیڈ مومنٹ میرے لیے کہ میں نے اسے کوالیفائی کیا اور پھر اسے جا کر اٹینڈ کیا. اور دیٹ واز 2013 فلڈلفیا میں ہوئی تھی یہ کانفرنس. تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ جو کہ امریکن لائف کی تھی اس وقت, اس کے ساتھ جا کے میں نے وہاں وہ کانفرنس اٹینڈ کی. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی آرگنائزیشن نے سب سے بڑا کام کیا ہے انکلوڈنگ اسٹیٹ لائف, وہ ای ایف یو نے کیا.
EFU نے کمال کیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں MDRT کے معاملے میں، اور انہوں نے 1995 سے 96 سے پکڑ لیا تھا، اور وہ ان کا نمبر 100 تک گیا ہے MDRT کے لیے، اور دیٹس وائی کہ ان کی ایجنسی جو ہے اسٹیٹ لائف کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے بڑی ایجنسی ان کے پاس ہے۔ انہوں نے ہر اس جگہ پہ کام کیا جہاں پر ترقی، ایجنٹ ڈیولپمنٹ یا ڈیولپمنٹ کی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ تو سلیوٹ ٹو دی EFU لائف، اسپیشلی ان کے MDRT کے اوپر کام کرنے کے حوالے سے میرا، جو کہ چاہیے تو اسٹیٹ لائف کو تھا، لیکن اسٹیٹ لائف اتنا نہیں کر سکی۔ پچھلے سال کام کیا اسٹیٹ لائف نے MDRT میں بہت زیادہ، جی، تو میرے نالج میں ہے یہ کہ وہ کس طرح ہوا، لیکن اس میں بھی ایک کمی یہ رہی کہ لوگوں کو MDRT تو کروایا گیا، لیکن اس بات کے لیے موٹیویٹ نہیں کیا گیا کہ انہوں نے رجسٹرڈ بھی ہونا ہے اور اسے اٹینڈ بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے کوئی پراپر جسے کہتے ہیں نا گائیڈنس، وہ وہاں کچھ کمی رہی، ورنہ ایسے نہیں ہوتا جیسے کہ یہ ہوا۔ بہرحال اٹ از اے پارٹ آف لائف۔ تو آپ نے ایک تو یہ پوچھا تھا کہ پرائڈ مومنٹ، اچھا سکسیس میں کیا سمجھتا ہوں؟ سر میرا جو ایسٹ ہے نا، یہ 50 سال میں جو میں نے کمایا ہے، وہ 1983 میں نے تحفظ میں ایک انٹرویو دیا تھا، جو بعد میں پہلے سپاٹ لائٹ ہوتا تھا، بعد میں تحفظ بنا۔ تو اسٹیٹ لائف کا رسالہ تھا، میں ایریا مینیجر تھا اس وقت۔ میں نے ایک سوال کے جواب میں اسے کہا تھا کہ مجھے بلڈر کہلانا پسند ہے اور میں بلڈر بننا چاہتا ہوں، لیکن بلڈر بلڈنگز کا نہیں، لائف انشورنس ایجنٹ کا۔ اور میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، میرے کھاتے میں بے شمار انشورنس کے پلازے ہیں، مختلف سکسیسفل لوگوں کی شکل میں، جو اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں اور پبلک سیکٹر میں بھی ہیں۔ یہ میری زندگی کی کمائی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں۔ میں نے پیسہ ویسا عہدے کچھ نہیں، یہ کمائی ہے، اور الحمدللہ میں دن رات صبح شام کہیں سے بھی انہیں پکاروں، وہ میری مدد کے لیے، میری بات پہ لبیک کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دس از تھینک یو ویری مچ۔ ایک ابھی کیونکہ باتیں میں نے اور بھی کرنی ہیں، اور وقت کو نزاکت کو سمجھتے ہوئے سر میں آج اس کو کلوز کروں گا، اور مجھے اشتیاق ہے کہ مجھے ابھی 4-5-6 ایسے ٹپیکل کویشچن کرنے ہیں، تو میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آ کے وہ بھی مجھے، تاکہ کمپلیٹ ایک دفعہ سیٹ اپ جو ہے نا انشورنس انڈسٹری کو ہم ہائلائٹ کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں سر نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے انتظار کیجیے گا، اور اس کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔